دی لیجنڈ آف مولا جٹ جو فلم ہے پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ دوسرے اور بہت سے ممالک میں ریلیز ہوئی اور اس فلم نے 300 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا انڈیا سے، کیونکہ ایک تو وہاں پہ سینما مارکیٹ بہت بڑی ہے، ایک دوسرا ہماری جو لینگویج ہے وہ تقریباً سیم ہے، پلیٹ فارم جو ہے انڈسٹری جو ہے وہ باقاعدہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، تو پھر ہمیں انڈین فلموں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عدن راشد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈری ڈائریکٹر سید نور صاحب کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، جنہوں نے بہت سی فلموں کو اسسٹ کیا۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا اور سید نور صاحب کے ساتھ کس طرح منسلک ہوئے؟ کیریئر کا آغاز میرا جو ہے وہ ایز اے فلم جرنلسٹ تھا، لیکن لکھنے کا جو میری شروعات تھی وہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا، اسلامیہ کالج سول لائنز میں، تو تب سے میرا جو ہے وہ لکھنے کی طرف رجحان تھا، تو کالج کے میگزینز میں لکھتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو شوبز جرنلزم سے، شوبز میری بیٹ تھی، شوبز جرنلزم سے میں نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لکھتا تھا، پھر کراچی سے ایک ہفتہ روزہ نکلتا تھا رنگ روپ کے ساتھ میں منسلک ہوا، رنگ روپ میں لکھا۔ اس کے بعد پھر میٹرو لائیو، سپر سٹارڈسٹ، نگار ویکلی، تو یہ فلمی جرائد سے میں نے لکھنے کا آغاز کیا اور اب تک جو ہے وہ لکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی اور ان فلمی جرائد میں بھی۔ اچھا، آپ کا سید نور صاحب کے ساتھ کس طرح کا تعلقات ہیں؟ سید نور صاحب ایکچولی جب ہم سینما دیکھتے تھے، بچپن میں جب ہم سینما میں فلمیں دیکھتے تھے تو اس وقت بھی میرا جو پیشن ہوتا تھا اور جو فلم کے اندر میری جو فیوریٹ جو ایک چیز ہوتی تھی وہ فلم کی ڈائریکشن ہوتے تھے۔ تو ڈائریکٹر کا نام دیکھ کر ہم فلمیں دیکھتے تھے، پوسٹر پہ ہم دیکھتے تھے کہ یہ فلم کس ڈائریکٹر نے بنائی ہے۔ یوزلی لوگ دیکھتے ہیں کہ ایکٹرز بھی ہمارے فیوریٹ ایکٹرز تھے، سلطان راہی میرا فیوریٹ ایکٹر تھا، لیکن سلطان راہی میرا فیوریٹ ایکٹر تھا، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جو فلم کو چوز کرنا ہوتا تھا تو ہم ڈائریکٹر کا نام دیکھ کر فلم چوز کرتے تھے۔ تو ڈائریکشن جو ہے یہ میری فیوریٹ فیلڈ تھی فلم دیکھتے وقت بھی۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ جرنلزم میں آئے تو فلمی جو ریویوز لکھتے تھے، فلمز کے جو ہم تجزیے کرتے تھے، تبصرے لکھتے تھے، لاہور سے کراچی تک پڑھے جاتے تھے، تو ان آرٹیکلز کو نور صاحب نے بھی پڑھا، سید نور صاحب کی نظر سے وہ گزرے۔ تو میں زیادہ تر لکھتا ہوتا تھا فلم کی جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے تھے ان پہ لکھتا تھا کہ فلم کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرح کی تھی، فلم کے کیمرہ اینگلز ایسے تھے۔ تو جب نور صاحب نے میری ایسی تحاریر پڑھی جن میں میں فلم کے ٹیکنیکل پوائنٹس پہ لکھتا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا، میرے ساتھ ملاقات کی اور اپریشیٹ کیا اس چیز کو کہ آپ جو لکھتے ہو وہ بڑی جو ہے نا وہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کیوں اس فیلڈ میں نہیں آ جاتے؟ تو میں نے کہا سر میرا تو یہ پیشن ہے ڈائریکشن، فلم میکنگ میں میرا جو سب سے موسٹ فیوریٹ جو میرا جو ایک شعبہ ہے وہ ڈائریکشن ہے یا اسکرین پلے ہے، اور پاکستان میں اسکرین پلے کا بادشاہ ہے سید نور، ان سے بڑھ کر تو پاکستان میں کوئی اسکرین پلے رائٹر نہیں ہے، اور موجودہ دور میں سید نور سے بڑا کوئی ڈائریکٹر نہیں ہے۔ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے یہ چوائس دے رہے ہیں تو پھر میری چوائس یہ ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہوں گا۔ تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا، اور دوسری بات یہ کہ سید نور صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بڑی مقناطیسی شخصیت ہے۔ کوئی بھی بندہ جب سید نور صاحب سے ملتا ہے اور سید نور صاحب بھی آگے سے اگر اس بندے کے ساتھ دل سے ملیں گے، جو کہ وہ ملتے ہیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا، جب میری نور صاحب سے ملاقات ہوئی پہلی، تو اس کے بعد ان کی جو شخصیت تھی، ہی از لائک مطلب میگنٹ، وہ مقناطیس کی طرح جو ہے نا وہ ان کی شخصیت ہے، تو میں بھی ان کی طرف کھینچا چلا گیا۔ ان کو دیکھ کے ان کی جو ہے وہ ان کے سٹائل، ان کے ڈریسز، ان کو وہ میں نے کاپی کرنا، مطلب ان کی طرح بن تو نہیں سکتے کبھی بھی، لیکن ہم کوشش کرتے تھے کہ نور صاحب جس طرح جو ہے نا وہ ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز، ان کا لہجہ، ان کا جو جس طرح ان کا بیہیویئر، ان کا اخلاق، ان کی ملن نثاری، تو ہم بھی نور صاحب کی طرح جو ہے وہ مطلب کہ آئیڈیل جس طرح ہوتی ہے نا ایک شخصیت، تو وہ نور صاحب ہمیشہ سے جو ہیں وہ میرے آئیڈیل تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ مجھے چوائس دی ڈائریکشن میں آنے کی، تو میں نے پھر کہا کہ میں پھر آپ کے ساتھ منسلک ہونا چاہوں گا۔ تو پھر نور صاحب نے مجھے ویلکم کیا اور
گزشتہ 6 سال سے میں نور صاحب کے ساتھ ایز ایسوسیٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک. اچھا سر، آج کل پاکستان فلم انڈسٹری بہت بحران کا شکار ہے، ایسا کیوں ہے؟ فلم انڈسٹری کے بحران کی جو ہے نا وہ بہت سی وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں فلم انڈسٹری، جبکہ گورنمنٹ نے کبھی بھی اس انڈسٹری کو انڈسٹری نہیں سمجھا، اس کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا. حالانکہ دنیا کے ہر ملک میں جو فلم انڈسٹری ہے اس کو اون کیا جاتا ہے. ہمیں یہاں پہ پاکستان میں شروع دن سے ہی یہ خود رو ایک انڈسٹری ہے. جیسے خود رو پودے ہوتے ہیں نا کہ خود ہی اگ جاتے ہیں، خود ہی بڑے ہو جاتے ہیں، خود ہی پھلتے پھولتے ہیں، تو یہ خود رو انڈسٹری تھی. چونکہ اس کو کوئی سرپرستی نہیں تھی، اس کو کوئی پانی دینے والا مالی کوئی باہر سے کوئی حکومتی لیول کا نہیں تھا، یہاں خود ہی سب جو ہے وہ اپنے اس خود رو پودے کے مالی تھے. تو جتنی دیر تک تو یہ کر سکے یہ سب لوگ، تب تک تو ہماری انڈسٹری عروج پہ رہی. 60s میں، 70s میں، 80s میں، ایون 90s میں تو انڈسٹری ہماری بہت کامیاب تھی. بہت بڑی بڑی سپر ہٹ فلمیں ایسے وسائل میں ہم نے بنائی ہیں کہ اگر ہمیں دوسرے ملکوں کی طرح وسائل ملتے تو ہم وہ کہاں سے کیا چیز کیسے کیسے شاہکار بنا سکتے تھے. اس کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود، بڑے بڑے شاہکار جو ہیں وہ پاکستان میں بنے ہیں. پھر جب وقت جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، ایک ڈیجیٹل دور آیا، تو ہم چونکہ کوئی بڑی سرپرستی نہیں تھی، کوئی اکیڈمیز نہیں تھیں، کوئی ایسے پلیٹ فارمز نہیں تھے جہاں پہ نئے لوگ، نئی ٹیکنیکس جو ہیں وہ لائی جاتی. تو جتنی دیر تک وہ اینالاگ دور تھا ہمارا دور کامیاب تھا. جب ڈیجیٹل دور آیا تو ہماری انڈسٹری اس دور کے ساتھ جو ہے وہ ان 4-5 فیکٹرز کی وجہ سے اس کے ساتھ خود کو جو ہے وہ اٹیچ نہیں کر سکی، اپنے آپ کو اس جدید ڈیجیٹل دور میں ڈال نہیں سکی، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مطلب کہ اڈاپٹ نہیں کیا. تو جس کی وجہ سے زمانہ جو ہے وہ آگے چلا گیا، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پیچھے رہ گئی، اور ابھی تک جو ہے وہ مطلب کہ جدید دور کے مطابق کھڑی کرنے میں لگے ہوئے ہیں سب لوگ. لیکن فی الحال تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انڈسٹری بحران کا شکار ہے. اگر انڈسٹری جو ہے وہ بحران کا شکار ہے تو جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو میس کام کے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ و طالبات، ان کے لیے کیا نئے مواقع فراہم ہوں گے؟ مواقع تبھی فراہم ہوں گے جب پلیٹ فارم جو ہے، انڈسٹری جو ہے وہ باقاعدہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. جب اتنے سارے پلیٹ فارم، جب اتنے دروازے کھلیں گے تب نئے آنے والے اندر آ سکیں گے. ابھی تو یہ دیکھیں، اس لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی جو 99% لوگ ہیں وہ جو فیلڈ چوز کرتے ہیں اپنی پروفیشنل، وہ ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، تو وہ اس طرف جاتے ہیں. اور اگر شوبز میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ٹی وی یا ماڈلنگ میں چلے جاتے ہیں. فلم کے لیے پراپر جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں باقاعدہ فلم. لیکن سر جو آنا چاہ رہے ہیں، جو فلم انڈسٹری جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو مواقع ہی فراہم نہیں ہو رہے کیا؟ اس کا یا تو اسکلز یا پھر پریکٹس یا ایکسپیرینس نہیں ہے اس وجہ سے، یا پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ، جب کوئی نیا آنے والا دیکھے گا کہ یہاں پہ تو کام ہی نہیں ہو رہا تو وہ کس جگہ پہ آ کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکے گا؟ جب کام ہوگا، جب انڈسٹری جو ہے وہ بڑھے گی، پھلے پھولے گی، تو اس وقت ہی وہ مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. فی الحال اگر ہم کہیں کہ کوئی فریش گریجویٹ فلم میں آنا چاہتا ہے تو وہ صرف گریجویشن، وہ صرف تعلیم لے کے نہیں، وہ پھر پورے وسائل لے کے آئے گا تو وہ اپنے لیے کچھ کر سکے گا. موجودہ جو ہے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میسر نہیں ہے، میسر مواقع جو ہیں، میسر وسائل نہیں ہیں. کوئی خود کریٹ کرتا ہے اپنی جو ہے وہ اسٹڈی کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ ایک پریکٹیکل اگر وہ کرنا چاہتا ہے اپنی اسٹڈی کو، تو پھر وہ خود ہی اپنے وسائل وہ پیدا کرے گا. انڈسٹری میں تو اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے یہاں کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پہ نئے آنے والوں کو ویلکم کیا جا سکے. سر، مولا جٹ فلم ریلیز ہوئی تو وہ انڈیا میں ریلیز نہیں ہو سکی، یہاں پہ ریلیز ہوئی اور باقی ہر جگہ ریلیز ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دی لیجنڈ آف مولا جٹ جو فلم ہے پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ دوسرے اور بہت سے ممالک میں ریلیز ہوئی، اور اس فلم نے 300 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا. اب دیکھیں کہ پاکستان کے علاوہ جب وہ فلم انگلینڈ، امریکہ یا آسٹریلیا ایسے ممالک میں، دبئی ایسے ممالک میں لگے گی تو وہاں سے انکم جو ہوگی، اس انکم سے بہت زیادہ جو انکم ہے، بہت زیادہ جو بزنس ہے وہ کریٹ ہو سکتا تھا انڈیا سے. کیونکہ ایک تو وہاں پہ سینما مارکیٹ بہت بڑی ہے، ایک دوسرا ہماری جو لینگویج ہے وہ تقریباً سیم ہے.
وہاں کی فلمیں یہاں بڑے شوق سے دیکھی جاتی ہیں, ہمارے یہاں کے فنکار وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں. مسئلہ بالکل یہی ہے کہ یہاں کی فلمیں وہاں ریلیز نہیں ہو رہی, وہ پرمیشن نہیں دے رہے, لیکن جو انڈیا کی فلمز ہیں وہ یہاں پہ ریلیز ہونے دے رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اچھا یہ دیکھیں کہ ایک گھر میں 1 لاکھ روپیہ پڑا ہے, ساتھ والے گھر میں 10 روپے پڑے ہیں, تو جو وہ 10 روپے والا گھر ہے اس کو ضرورت ہوگی نا وہ 1 لاکھ والے گھر سے, وہ وہاں سے جا کے مانگے گا نا. وہ 1 لاکھ والا جو ہے وہ تو آ کے 10 روپے والے کے گھر نہیں آئے گا نا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے. سیم ایسی ہے کہ انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ فلمیں بن رہی ہیں بہت زیادہ, ان کے اپنے جو ہیں وہ جو ان کی سنیما مارکیٹ ہے ان کے لیے ان کی بنائی جانے والی فلمیں جو ہیں وہ کافی ہیں. ہمیں انڈیا کی فلموں کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو فلم بن رہی ہمارے جو سنیماز ہیں, ایک وقت تھا کہ جب انڈیا کی فلمیں پاکستان میں ریلیز ہوتی تھیں 2008 سے لے کے 2017-18 تک تقریباً 10 سال انڈیا کی فلمیں یہاں پاکستان میں ریلیز ہوتی رہی ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے جو ہیں ایک ملٹی پلیکسز کا ایک ریلا آ گیا تھا, ایک سیلاب آ گیا تھا. اتنے ملٹی پلیکسز بن رہے تھے کراچی میں, لاہور میں, فیصل آباد, گجرانوالہ, ہر بڑے شہر میں ہر جو شاپنگ پلازا ہوتا تھا وہ مسٹ اپنا رکھ رہا تھا ملٹی پلیکس سنیما. کیوں سنیما بنا یہاں لاہور میں؟ تو چونکہ انڈین فلمیں آنے شروع ہو گئی تھی تو اس لیے سنیما جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی. اور اسی دور میں جب انڈیا کے, اور یہ سارے جو ملٹی پلیکسز تھے وہ انڈیا کی فلموں کے لیے ہی بن رہے تھے, پاکستانی فلموں کے لیے نہیں بن رہے تھے. لیکن اسی وقت پاکستان میں بھی جو ہے وہ ریکارڈ فلمیں بنیں. جو ہماری فلمیں بننا بند ہو گئی تھی 2006-07 کے بعد, وہ 2012-13 آنے تک جو ہے وہ ٹوٹل بند ہو چکی تھیں. لیکن جب اتنے زیادہ ملٹی پلیکسز بن گئے انڈین فلموں کی وجہ سے, تو ہماری فلمیں بھی بننی, ہمارے ملک میں بھی فلمیں بننا شروع ہو گئیں. میں ہوں شاہد فریدی, اس کے بعد یہ پنجاب نہیں جاؤں گی, لندن نہیں جاؤں گا, یہ اس کے بعد یہ جوانی پھر نہیں آنی, نامعلوم افراد, اس طرح کی فلمیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئیں. وہ اس لیے کہ لوگ جو گھر سے سینما دیکھنے آتے تھے انڈین فلموں کے لیے نکلتے تھے, وہ جب انڈین فلم دیکھتے تھے تو ان کو سینما میں پاکستانی فلم بھی نظر آ جاتی تھی, تو اس طرح وہ پھر پاکستانی فلمیں بھی دیکھ لیتے تھے. تو انڈیا کی فلم کی مثال ایسے تھی ہمارے سینماؤں میں جیسے شیر کا شکار کرنے کے لیے ایک بکرا رکھتے ہیں نا, تو وہ پھر جب وہ شیر بکرے کے لیے آتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں. اسی طرح جب فلم بینوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے انڈین فلمیں پاکستان میں لگیں تو اس کا پاکستان کو, پاکستانی فلموں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. ہماری فلمیں بہت زیادہ تعداد میں بنیں, ہٹ ہوئیں, کامیاب ہوئیں, بلاک بسٹر ہوئیں, ریکارڈ بزنس ہوئے. تو اس لیے یہ بات ہے کہ ہمیں انڈین فلموں کی ضرورت اتنی حد تک ہے کہ ہم اپنے سنیما کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں. جب ہمارے ہاں بھی اتنی فلمیں بننا شروع ہو جائیں گی تو پھر ہمیں انڈین فلموں کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن ابھی فی الحال ہمیں انڈین فلموں کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ان کی دیکھا دیکھی ہماری فلمیں بنیں. جب انڈین فلمیں یہاں پاکستان میں آئیں گی تو جب سینما میں انڈین فلمیں لگی ہوں گی, فلم بین گھر سے باہر نکلے گا. پہلا مقصد جو اس وقت پہلی ضرورت ہے وہ فلم بین کو گھر سے باہر نکالنے کی ہے کہ وہ سینما تک آئے. وہ جب سینما تک آ جائے گا, چاہے وہ انڈین فلم کے لیے ہے چاہے وہ ہالی ووڈ فلم کے لیے ہے, جب وہ آ جائے گا تو پھر ہم ان کے سامنے اپنی پاکستانی فلم بھی جو ہے وہاں پہ دکھا سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں انڈین فلموں کی ہمیں ضرورت ہے, انڈیا کو ہماری فلموں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں برابری کی سطح پر تو تب کام ہونا کہ اگر ان کو ہماری فلموں کی ضرورت ہو, ان کو تو نہیں. ان کی تو اپنی انڈسٹری جو ہے وہ ان کی بہت بڑی ہے, ان کی فلمیں ان کے سنیما کا پیٹ پال رہی ہیں, پیٹ بھر رہی ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے اتنی تعداد میں فلمیں نہیں بن رہی کہ ہمارے سنیما کا پیٹ بھر سکے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے انڈین فلم کی, انڈین فلم کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ برابری کی سطح پہ جو ہے وہ فلموں کی ایکسچینج ہو, برابری کی سطح پہ نمائش ہو, ہماری فلم ہے کہاں, ہم کہاں بنا رہے ہیں فلم. اگر ہم ان کے ساتھ چلیں, ایک بات ہے کہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کی 10 فلمیں لائیں گے, ہماری 10 فلمیں وہاں ریلیز ہوں گی, تو ہماری 10 فلمیں کہاں ہیں, ہمارے پاس تو فلم ہی نہیں ہے. تو پہلے ہم اتنا دیکھیں, برابری کی سطح پر تجارت وہاں ہوتی ہے جب برابری کی سطح کے آپ کے جو ہے نا وہ سپلائی آپ کے پاس وسا, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس برابری کی سپلائی نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح برابری کی بات کر سکتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں حب الوطنی کی یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے, یہ اپنی یہ حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے کم سے کم ہمیں فلم میڈیم کی ضرورت نہیں ہے. فلم میڈیم یہ ایک آرٹ ہے, اس کی سرحد نہیں ہوتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سرحد ہوتی ہے, جیسے انڈیا میں شر پسند ہیں, وہ انہوں نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو وہاں پہ ریلیز نہیں ہونے دیا. وہ آرٹ لور نہیں ہیں, وہ شر پسند ہیں, وہ انتہا پسند ہے. ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں, ہم شر پسند نہیں ہیں, ہم فلم کو ویلکم کریں گے. اگر انڈیا کی فلم ہوگی تو ہم ویلکم کریں گے. اچھا سر, آپ نے اتنی فلموں میں کام کیا ہے, مطلب
آپ نے اتنی فلمیں جو ہیں وہ اسسٹ کی ہیں، ڈائریکٹ کی ہیں، تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا گزرا اور فیوریٹ ایکٹر کون ہے؟ دیکھیں جو فیوریٹ ایکٹر کی بات ہے نا، وہ دی ون اینڈ اونلی سلطان راہی. وہ سلطان راہی جو تھا ویسا اداکار پاکستان میں نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکے گا. وہ ایک ہی تھا سلطان راہی. اب اگر آج کی بات کریں آج کے زمانے میں، تو میں آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی میں نے فلم دیکھنی ہو خود اب میں دیکھنی تو میں سلطان راہی کی فلم ہی جو ہے وہ نکال کے دیکھتا ہوں. دیکھیں یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ میری جذباتی بات نہیں ہے، یہ میرٹ پہ ہے. ہم میرٹ پہ دیکھیں تو سلطان راہی جیسا اداکار ارض پاکستان پیدا کر نہیں سکی اور نہ کر سکے گی، کیونکہ جب تک سلطان راہی تھا 96 تک، 9 جنوری 1996 تک، تب تک ہمارے سینما میں فلموں کی ریل پیل تھی. ہر جمعہ 2-3 فلمیں ریلیز ہوتی تھیں. سلطان راہی کے جانے کے بعد ہم اتنی تعداد میں فلمیں نہیں بنا سکے. اس کے بعد 10 سال تک اگر ہماری انڈسٹری چلی ہے تو وہ بھی اس طرح چلی ہے کہ ہم نے شان کو سلطان راہی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. شان نے کوئی نئی چیز نہیں لوگوں کو دکھائی، نئی کریشن نہیں اس نے کی. اس نے ایک آلریڈی پاکستان کے سپر سٹار کو کاپی کر کے اپنی جو ہے وہ جگہ بنائی، اور وہ 10 سال تک اس نے نکالے چل گئے. لیکن پھر وہ سلطان راہی نہیں تھا، وہ سلطان راہی جیسا بننے کی کوشش کر رہا تھا. سلطان راہی ہوتا تو لوگوں نے 30 سال تک اس کو سر پہ بٹھا کے رکھا، آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا. تو یہ چونکہ سلطان راہی نہیں تھا، سلطان راہی بننے کی کوشش کرتا تھا، تو اس لیے وہ زیادہ عرصے تک چیز وہ نہیں چل سکی، وہ دیر پا نہیں ثابت ہو سکے. تو سلطان راہی، میں سلطان راہی سے ہی متاثر ہوں. سلطان راہی سے عشق ہی جو ہے وہ میرے اس وقت یہاں بیٹھنے تک پہنچنے کی وجہ بھی وہی ہے. جی، تو یہ تھے سید نور صاحب کے ساتھ جنہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بطور کام کیا، ساجد رائی صاحب. اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں این نیوز. اللہ حافظ.